عزیز طلبہ و طالبات، اس ماڈیول میں ہم ائمہ مجتہدین میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پڑھیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد بن ادریس الشافعی ہے۔ آپ 150 ہجری میں فلسطین میں غزہ کے علاقے میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 204 ہجری میں مصر میں ہوئی۔ ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نمایاں نام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم مکہ میں ہوئی۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کیا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے المؤطا یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مؤطا کو حاصل کیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خوب تعریف و تحسین کی۔ پھر آپ نے بغداد میں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو فقہائے احناف میں سے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے اولین شاگردوں میں آتے ہیں، ان سے فقہ حنفی پڑھی۔ مختلف علوم میں آپ کو مہارت حاصل تھی، قرآن، حدیث، لغت اور فقہ۔ خاص طور پہ لغت میں آپ کو خوب مہارت حاصل تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات کی اگر بات کی جائے تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے ایک مستقل مکتبہ فقہ یعنی فقہ شافعی کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ علوم فقہ میں آپ کا ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ نے علم اصول فقہ کی بنیاد رکھی۔ یوں تو نہیں کہا جا سکتا کہ علم اصول فقہ کی بنیاد ہی آپ نے رکھی، یعنی گویا آپ ہی اس کے واضح اول تھے، کیونکہ اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ظاہری بات ہے اصول ہی کی روشنی میں اجتہاد کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس سب سے پہلی مدون تصنیف وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پہنچی ہے علم اصول فقہ میں، اس لحاظ سے آپ کو علم اصول فقہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ علم اصول فقہ میں آپ کی مشہور کتاب الرسالہ ہے، جبکہ فقہ میں آپ کی مشہور کتاب الام ہے، جس میں فقہی مسائل کا ذکر ہے اور فقہی مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مقام و نظریات کی اگر بات کی جائے تو آپ نے قرآن و سنت کو اصل ماخذ قرار دیا، یعنی آپ کے ہاں سب سے پہلے قرآن و سنت کا درجہ ہے، اور آپ قرآن و سنت میں تفریق نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن اور سنت کو ساتھ ساتھ ذکر بھی فرمایا کرتے تھے۔ اپنے اصل ماخذ کے اعتبار سے آپ کی کتب میں یہ بات ملتی ہے، الکتاب والسنہ، اور یہی آپ کی اصول فقہ کا ایک جوہری اصول بھی ہے۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ ساتھ قیاس اور اجماع کو بھی دلائل شرعیہ میں شامل کیا۔ یہ شامل کرنے کی بات عزیز طلبہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ علم اصول فقہ پر آپ ہی کی کتاب پہلی ہے، اس لیے یہ بات آپ ہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل رائے اور اہل حدیث کے درمیان اعتدال کی راہ اپنائی۔ ایک طرف آپ سے پہلے امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فقہ کی بنیاد رکھ چکے تھے، اور ان دونوں مکاتب فقہ سے آپ کو فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے چونکہ علم حدیث کو حاصل کیا تھا، لہٰذا آپ نے یہ کوشش کی کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث کے درمیان ایک ایسی متوازن اور اعتدال والی راہ اپنائی جائے جس سے اہل الرائے اور اہل الحدیث کے منہج استدلال کی خوبیاں جمع ہو سکیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں مصر میں وفات پا گئے۔ آپ کا مزار قاہرہ میں واقع ہے اور مرجع خاص و عام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عزیز طلبہ فقہ کہاں کہاں پھیلی، اس پر ہم ایک مستقل ماڈیول میں بات کریں گے۔ البتہ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مصر میں، یمن میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، اور جہاں جہاں پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد پہنچے، ان علاقوں کے اندر بھی آپ کی فقہ رائج ہوئی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس ماڈیول میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں غزہ میں پیدا ہوئے، 204 ہجری میں مصر میں وفات پا گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا،
امام محمد ابن حسن الشیبانی سے فقہ حنفی پڑھی، اور پھر اہل الحدیث اور اہل الرائے کے درمیان ایک اعتدال والا منہج استدلال اپناتے ہوئے آپ نے فقہ شافعی کی بنیاد رکھی، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ آپ کے متبعین اور مقلدین بھی آج ہمیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ملتے ہیں۔